نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال امام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب صفت المناسک۔ یہ اس مبحث کا دوسرا باب ہے۔ پہلے باب میں بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں حج سے متعلق۔ اب یہاں حج کے جتنے مناسک ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار، ان کی حکمتیں اور اس کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے۔ مناسک کیسے ادا کیے جائیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس باب میں بحث کی جا رہی ہے۔ اعلم، علمی طور پر یہ جان لیجئے کہ مناسک کا وہ طریقہ کار جو صحابہ میں مشہور رہا ہے، تابعین میں اور تمام مسلمانوں میں، وہ 4 طریقے ہیں۔ حج کی پہلی قسم حج مفرد ہے، ہر ایک کی آگے تفصیلات بیان کریں گے۔ دوسرا عمرہ مفردہ ہے، اکیلا عمرہ، اور تیسرے کو تمتع کہتے ہیں، اور چوتھا قران۔ 4 چیزیں ہیں۔ بیت اللہ الحرام میں جب انسان جاتا ہے تو ان 4 طرح سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ چاروں کے لیے جو بنیادی ترتیب اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ فالحج، حج کے حوالے سے 2 طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے، کہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں۔ جیسا کہ آگے چل کر شاہ صاحب بیان کریں گے کہ دنیا سے دور دراز سے لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے آنا ہے، تو چونکہ بہت دور سے بھی لوگوں نے آنا ہے اور مکہ سے بھی آنا ہے، تو دور کے لوگوں کے لیے کوئی حد مقرر ہونی چاہیے کہ کہاں سے وہ احرام باندھ کر حرم میں داخل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر دور دراز کے علاقے جو کئی مہینوں کے سفروں پر مشتمل ہیں، اس زمانے میں تو جانور اور اونٹوں پر لوگ سفر کرتے تھے، تو اس کے لیے اگر اس کے اپنے گھر سے احرام باندھنے کا حکم دیا جائے، تو مثلاً کوئی ہندوستان سے چلا ہے یا چین سے چلا ہے، تو اس کو تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے 2 3 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اتنی لمبی مدت تک احرام کی حالت کے اندر رہنا اور احرام کی ساری پابندیاں اختیار کرنا خاصا مشکل ہے۔ اس لیے میقات مقرر کیے گئے کہ کچھ حدود ہیں کہ وہاں تک تو آپ عام نارمل حالت میں آئیں، دور دراز سے آنے والے، اور وہ حد کراس نہیں کریں گے اور وہاں سے وہ احرام باندھیں گے۔ تو جو اس میقات کے اندر رہتا ہے اسے حلی یا حاضری یعنی شہری مکہ مکرمہ کا رہنے والا کہا جاتا ہے، اور جو میقات سے باہر سے آیا ہے، چونکہ وہ آفاق سے آ رہا ہے، بہت دور دراز کے علاقوں سے ممکنہ طور پر آ سکتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کتاب الحج میں آفاقی کی، کہ وہ اس حرم کے علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ ترتیب ہے احرام باندھنے کے حوالے سے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حج کا جہاں تک تعلق ہے، مفرد حج کا، وہ یہ کہ مکے کے اندر رہنے والے احرام مکہ سے ہی باندھیں گے، یعنی میقات کے اندر رہنے والے جو جہاں جس بستی گاؤں میں رہتا ہے اس کا ارادہ حج کرنے کا ہے، تو وہ اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے ہی احرام باندھ کر چلے گا۔ مکہ میں ہے تو مکہ میں۔ اب احرام میں کیا کیا چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں،
تو یجتنب فی الاحرام، احرام میں اسے اجتناب برتنا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے۔ الجماع و دواعی، بیوی سے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی تعلق جو کسی جنسی اشارے کنایے کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے حکیم نے واضح طور پر نص کے طور پر بیان کر دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی طرح اس پورے عرصے میں نہ تو بال کاٹ سکتے، نہ ناخن تراش سکتے، نہ سلا ہوا کپڑا پہنا جا سکتا، نہ سر ڈھانپ سکتے، نہ خوشبو لگا سکتے، نہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کے ایک قول کے مطابق نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 3 امام ایک طرف ہیں، ان کے خیال ہے کہ نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک امام ہیں ان کے ہاں نکاح کیا جا سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک زوجہ محترمہ سے احرامی کی حالت میں نکاح کیا تھا، تو چونکہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے، اس لیے ائمہ احناف کے ہاں نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ باقی جو ائمہ ہیں، امام مالک ہوں یا شافعی یا احمد، وہ جزیرۃ العرب ہی کے رہنے والے ہیں، تو جزیرۃ العرب میں رہنے والے اگر نکاح ہی کرنا ہے تو رخصتی بھی ساتھ کریں، تو احرام کی حالت میں گویا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نکاح بھی نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کوفہ سے اور آفاق سے تعلق رکھتے ہیں، تو دور دراز سے کوئی آدمی آئے ہوئے ہیں خاندان، تو وہ اگر حرم کے بابرکت فضا میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رخصتی نہیں ہوگی۔ گویا کہ اختلاف بھی ایک قسم کا عملی نوعیت رکھتا ہے۔ احرام باندھنا پہلی شرط ہے، اس کے بعد پھر وہ عرفات کے میدان کی طرف جائے۔ وَيَكُونُ فِيهِ عَشِيَّةَ عَرَفَہ، 8 ذی الحج کو مکہ سے چلے اور مینا میں پہنچے، اور مینا سے صبح کو چل کر عرفات پہنچے، اور 9ویں ذی الحج یعنی عرفہ کا جو دن ہے شام، غروب آفتاب تک وہاں قیام ہے۔ ثم یرجع منها بعد غروب الشمس، پھر عرفات کے میدان سے سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے لوٹے اور رات مزدلفہ میں گزارے۔ مینا اور عرفات کے درمیان مزدلفہ ہے، کوئی 21-22 کلومیٹر مینا سے عرفات ہے، اور کوئی 12-14 کلومیٹر عرفات سے مزدلفہ درمیان میں ہے۔ جب عرفات جاتے ہیں تو تب بھی مزدلفہ سے اس کے آس پاس سے گزرتے ہیں، واپسی میں پھر کیا ہے، مزدلفہ میں قیام ہے۔ وَيَدْفَعُ مِنْهَا قَبْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، اور پھر مزدلفہ سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے مزدلفہ چھوڑ دے اور مینا میں آ جائے، بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ آج کل تو جو اصل مینا تھا پرانا، وہ چونکہ ناکافی ہو گیا ہے، اس لیے مزدلفہ کا بھی ایک حصہ نیو مینا کے نام پر انہوں نے ادھر شامل کر لیا ہے، تو مزدلفہ اور مینا تقریباً اب مل ہی گئے۔ فیاتی مینا، مینا آئے، اور مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو بڑا شیطان ہے العقبۃ الکبریٰ، اس کی رمی کرے، 7 کنکریاں مارے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی قربانی کا جانور ہے تو اس کی ہدی دے، یعنی قربانی دے، ذبح کرے، پھر حلق کرائے یا قصر کرائے، بال کٹوا لے مکمل طور پر، اس طرح پھروائے یا بال کٹوائے۔ ثم یطوف الی الافاضہ فی ایام منا، پھر جو 3 دن مینا میں رہنا ہے وہاں فرض طواف کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جائے، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ اور وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَہ، اور اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے،
یہاں مکے والے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی صحیح اس کے بعد ہی ہے، طواف جو فرض ادا کرنے کے بعد ہی ہے۔ وللآفاقی، یہ پہلے والی ترتیب تو تھی اس کی جو مکہ کے اندر رہنے والا ہے۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے آفاقی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایام حج میں آ کر وہ مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول چکا ہے، اب وہ مکے کا شہری ہو گیا، تو اس کے احکام بھی یہی ہیں کہ وہ مکہ سے ہی احرام باندھ کر حج کے لیے جائے گا۔ جیسا کہ عام طور پر پاکستان ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیا اور احرام کھول لیا، درمیان میں کافی دن ہوتے ہیں، تو پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ مکے کے شہری کا۔ آفاقی وہ ہے جو ایام حج میں باہر سے احرام باندھ کر حج کی نیت سے آیا ہے، وہ میقات سے احرام باندھے گا، جو بھی میقات ہے، میقات کی ترتیب کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے تفصیل اس کی۔ فَإِن دَخَلَ مکہ قبل الوقوف، اگر وقوف عرفہ سے پہلے مکہ داخل ہو گیا، یعنی 8 ذی الحج تک، بلکہ 9 کی صبح تک بھی، وقوف عرفہ جو شروع ہوتا ہے وہ ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، تو وقوف سے پہلے پہلے اگر مکہ داخل ہو گیا تو پھر اسے طواف کرنا پڑے گا، طواف قدوم، کہ باہر سے آنے والے کا جو استقبالیہ طواف ہے وہ اسے کرنا پڑے گا، کیونکہ مکہ آ گیا ہے اور خانہ کعبہ پر اس کی نظر پڑی ہے، تو اب اس کا اعزاز اور اکرام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے طواف کرے، باقی کام چھوڑے۔ اور اس طواف کے اندر رمل فیہا، رمل بھی کرے گا، 3 چکر اکڑ کر طواف کے اندر چلنا ہے، اور قدم بڑھا کر ذرا، اور باقی جو 4 چکر ہیں وہ روٹین کے مطابق اس نے کرنے ہیں۔ وسعی بین الصفا والمروہ، اور وہ آئے تو طواف قدوم کے ساتھ ہی صحیح کر لے گا صفا اور مروہ کے درمیان۔ اگر اس وقت صحیح کر لی اس نے تو پھر جب فرض طواف کرنے کے لیے آئے گا مینا کے زمانے میں تو اس وقت صحیح لازمی نہیں ہوگی۔ ثم بقی علی احرامہ، جو آدمی حج مفرد کے احرام باندھ کر میقات سے چلا ہے، چاہے وہ 1 شوال کو چلا گیا ہو، کیونکہ اشہر حج شروع ہو چکے ہیں، اشہر حج شروع ہونے کے بعد داخل ہوا ہے، تو پھر نیت اس کی صرف حج کے احرام کی ہے، تو وہ مکہ میں جتنے دن بھی رہے گا احرام نہیں کھول سکے گا۔ احرام نہیں کھولنا، مہینہ ہو 2 مہینے ہو، 8 ذی الحج تک اسی احرام کے ساتھ ہی اسے حج کرنا ہے، تو یہ حج مفرد کہلاتا ہے۔ ثم بقی علی احرامہ، اپنے احرام پر باقی رہے گا یہاں تک کہ عرفہ جائے، وہی حج کے باقی کام کرے، رمی کرے، حلق کرے، طواف کرے، اور اس وقت چونکہ طواف قدوم کر چکا ہے، وہ آنے والا پہلا طواف حج کے لیے کر چکا ہے، اس لیے نہ تو یہ جو اب طواف کرے گا طواف فرض جسے کہتے ہیں، اس میں نہ تو رمل کرے گا، اکڑ کر بھی نہیں چلے گا 3 چکر، اور نہ ہی سعی کرے گا، کیونکہ فرض تو ادا ہو چکا ہے اس کا، سعی اب دوبارہ نہیں ہے۔ پورے حج میں ایک ہی دفعہ سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان بس۔ طواف تو نفلی بہت سارے کیے جا سکتے ہیں، لیکن سعی صرف ایک ہی مرتبہ ہے، چاہے مفرد حج والا طواف قدوم کے ساتھ کر لے، اور اگر بالفرض آفاقی آدمی ایسے موقع پر پہنچا ہے کہ وقوف عرفہ میں ہی بڑی مشکل سے پہنچ پائے گا، اور وہ مکہ آنے کے بجائے سیدھا کسی اور راستے سے ہی کیوں نہ ہو عرفات پہنچ گیا، تو پھر طواف قدوم نہیں ہے اس پر، چونکہ وہ مکہ داخل ہی نہیں ہوا،
تو وہ پھر سیدھا عرفات چلا گیا اور عرفات وقوف کرے گا، پھر مزدلفہ رات گزارے گا، پھر منی آئے گا، پھر اپنا باقی قربانی کرنے کے بعد پھر فرض طواف کے لیے جب مکہ آئے گا تو پھر سعی بھی کرے گا، رمل بھی کرے گا۔ یہ تو حج مفرد ہو گیا۔ عمرہ کا کیا طریقہ ہے کہ عمرہ کرنے والا حل سے احرام باندھ لے، اگر تو مکہ یا اس کے ارد گرد کے جس علاقے میں بھی رہتا ہے، لیکن اگر فَإِن كَانَ آفاقیًا، اور اگر آفاقی ہے، دور سے آنے والا ہے، تو پھر میقات سے احرام باندھے گا۔ عمرے کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں، طواف ہے اور سعی ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، اس کا طریقہ کار بھی آگے آ رہا ہے، اور سعی کرنی ہے اسے۔ اس کے بعد بال حلق کروا لے یا کینچی سے کٹوا لے، یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ والتمتع، تیسری قسم حج بیت اللہ کی تمتع ہے۔ تمتع کا یہ حج ہے، یہ مکے والے کے نہیں ہے۔ میقات کے اندر رہنے والے تمتع نہیں کر سکتے جی۔ تمتع کہلائے گا اس آدمی کا جو آفاقی ہے، باہر سے آنے والا ہے، اور وہ یہ کہ باہر سے آنے والا آفاقی حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر آئے۔ جیسا کہ عام طور پر آج کل لوگ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے، وہ پہلے عمرے کا ہی احرام باندھ کر جاتے ہیں، مکہ میں داخل ہو اور اپنا عمرہ مکمل کرے، عمرہ مکمل کر کے اپنا احرام کھول لے۔ ثم یبقى حلالا حتی یحج، اس کے بعد احرام کھول کر حلالی ہونے کی حالت میں باقی رہے۔ احرام نہ ہو تو وہ حلالی ہے، اور احرام ہے تو پھر محرم ہے۔ وعلیہ، اس پر لازمی ہے کہ وہ ذبح کرے جو بھی ہدی ہو، جتنے بھی آسانی ہو، کیونکہ اس نے ایک سفر میں 2 کام کیے ہیں، عمرہ بھی کیا ہے، اس لیے اس پر دم لازمی ہے شکرانے کے طور پر۔ اور اس کی وجہ جیسے آگے جا کر شاہ صاحب بیان کریں گے، مکے کے سرداروں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر سے آنے والا 2 کام بیک وقت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی حج کے مہینے شروع ہوں گے تو عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، 5 مہینے کے لیے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی آدمی عمرہ ان مہینوں میں نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے تھے جب سفر ختم ہو جائے گا تو 1 ربیع الاول سے عمرہ کھلے گا، یہ ان کا قانون تھا۔ اور اس کی وجہ معاشی اور مالیاتی تھی کہ اگر ان 5 مہینوں میں باہر سے آنے والے عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں، تو باقی جو مہینے ہیں جی 7-8 مہینے، تو ان میں تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں، وہاں تو نہ کاروبار ہوگا، نہ لینا نہ دینا، تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو باقی 7-8 مہینوں میں اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کہا باہر والے لوگ عمرہ ان مہینوں میں کریں، یعنی دوبارہ سفر کریں۔ اگر کسی آدمی نے حج کے ساتھ عمرہ کرنا ہے تو واپس گھر جائے، بلکہ کہتے تھے کہ جب تک واپس جا کر جانور کے زخم ٹھیک نہ ہو جائیں اس وقت تک وہاں سے عمرے کے لیے دوبارہ نہ آئے۔ تو اب شریعت نے آ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پابندی کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ بات زیادتی کی ہے کہ ایک آدمی سفر کر کے دور سے آیا تو 2 دفعہ کیوں نہیں عمرہ اور حج کیوں نہیں کر سکتا جی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا، فتح مکہ کے بعد کا جو سال ہے 9 ہجری کو، اس وقت تو ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، حضرت علی کو یمن سے بھیجا تھا کہ جا کر یہ اعلان کر دیں کہ کوئی مشرک آئندہ سال کے حج میں یہاں نہیں آئے گا، اس پر حرم میں داخلے کی پابندی ہے۔ اور جن جن سے بھی معاہدات ہوئے ہوئے ہیں ہمارے، تو 4 مہینے کی مہلت ہے، ان 4 مہینوں کے اندر ہاں جی لوگ اپنا انتظام کر لیں، 4 مہینے تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔
جو بھی معاہدے ہیں پہلے سے غیر مسلموں سے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں تو فوری طور پر تو نہیں توڑے جائیں گے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد معاملات معاہدے ختم۔ اور پھر آئندہ کوئی مشرک جو ہے یہاں طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور پھر اگلے سال جب صرف اور صرف مسلمان ہی تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، تمام مسلمان، اور ان تمام کو حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم۔ اب جب اس کے لیے 10ویں ہجری کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے چلے ہیں تو آپ کے ساتھ تو ہدی وغیرہ تھی۔ ہدی کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی میقات میں داخل ہوتے وقت احرام باندھ کر ہدی لے کر آئے تو پھر آ کر مکہ مکرمہ میں احرام نہیں کھول سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی نہیں ہے، جانور نہیں ہے جس کے ساتھ، وہ تمام کے تمام لوگ احرام کھول دیں، عمرے کی نیت کریں۔ تو لوگوں نے بڑا محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو قران کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں احرام کھول دیں، تو یہ تو ہاں جی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھانا تھا تو میں کبھی اپنے ساتھ جانور لے کر نہ آتا، اور میں پہلے عمرہ کرتا اور پھر احرام کھول کر مکہ میں رہتا اور پھر حج کی نیت سے جاتا، تاکہ جواز ثابت ہو جائے کہ عمرہ اور حج دونوں اس موسم میں کیے جا سکتے ہیں بیک وقت۔ لیکن چونکہ اب میں ہدی لے کر آیا ہوں تو اس لیے جب تک یہ جانور ذبح نہیں ہوگا میں احرام نہیں کھول سکتا۔ تو باقیوں کو حکماً بار بار تاکید کر کے، جن کے ساتھ جانور نہیں تھا ان سے کہا کہ تم ہاں جی احرام کھول دو۔ ان کے احرام کھلوائے۔ حضرت علی جب ادھر سے آئے یمن سے تو ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا احرام باندھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو احرام یہ باندھا ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہ میرا احرام ہے، اب آپ کا جو احرام ہے وہ میرا احرام ہے۔ تو یہ اس طریقے سے عمرہ اور حج دونوں کو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احکامات جاری فرمائے۔ تو یہ تمتع ہے۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع اٹھانا، یعنی ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھا لینا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یاد رکھو، حاجی جو وہاں قربانی کرتا ہے وہ فرض قربانی نہیں ہوتی، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں حالت سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، جو مال کی بنیاد پر یعنی صاحب زکوٰۃ یا نصاب پر ہوتی ہے۔ وہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ یا تو حج تمتع کی ہوتی ہے، عام طور پر یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں چونکہ عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اور اگر قران ہے تو پھر قران کی ہوگی۔ مثلاً آخری زمانے میں اگر کوئی وہاں پہنچا ہے تو 2-4 دن ہوتے ہیں تو قران کی نیت ہے۔ جیسے حضرت کے ساتھ ہم گئے تھے تو 2010 میں، تو مدینہ سے ہم تقریباً 5 یا 6 ذی الحج کو مکہ آئے تھے، تو ہم نے وہاں سے قران کا احرام باندھ لیا تھا، کیونکہ آگے تو 2 دن تو رہ گئے تھے، کھول کر پھر دوبارہ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی قران کی، اسی کے مطابق قران ہو گیا۔ گو ہدی تو اب آج کل لے جا نہیں سکتے، جانور پابندی ہے، وہیں پر ہی خریدنا پڑتا ہے، یا قربانی وہ بھی اپنے سامنے نہیں۔ تو ایک تمتع ہو گیا تیسرا۔ چوتھی قسم قران ہے، اور قران اسے کہتے ہیں کہ آفاقی آدمی میقات سے باہر سے احرام باندھے، حج کا اور عمرہ کا دونوں اکٹھے، عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، پھر مکہ داخل ہو، اور وَيَبْقَى عَلَىٰ إِحْرَامِهِ، عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اسی طرح باقی رہے گا یہاں تک کہ پورے حج کے تمام افعال مکمل کر کے واپس آ جائے۔ وَعَلَيْهِ أَن يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، اور اس پر یہ ہے کہ وہ ایک طواف کرے گا۔ یہاں طواف قدوم نہیں ہے قران والے کے لیے، کیونکہ جب یہ پہلی دفعہ آیا ہے اور اس نے عمرہ کر لیا ہے تو گویا کہ طواف قدوم تو ہو چکا۔ قدوم تو وہ ہوتا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد ہی سب سے پہلے آدمی آتے ہی خانہ کعبہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ تو چونکہ یہ عمرے کی صورت میں حاضر ہو چکا ہے تو بعد میں جتنے بھی طواف ہیں وہ طواف قدوم کہلائیں نہیں کہلائیں گے۔
اس لیے اس پر ایک ہی طواف ہے اور ایک ہی صحیح ہے، صحیحاً واحداً فی قول، ایک قول کے مطابق جی تینوں ائمہ کے ہاں، لیکن وہ طوافین و سعیین فی قول، امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ہے کہ جو قران والا آیا ہے وہ 2 طواف کرے گا، یعنی ایک عمرے کا اور ایک حج کا، اور 2 ہی صحیح کرے گا، ایک عمرے کی اور ایک حج کی، باہر سے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو قربانی وہاں اسے میسر ہے وہ ذبح کرے گا، چونکہ قران والے نے بھی ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے ہیں، اس لیے اس پر بھی کیا ہے، دم قران کہلاتا ہے، یہ قران کا دم یا تمتع کا دم۔ فائزہ ارادہ، پھر جب حج وج اعمال مکمل ہو گئے اور وہ واپس اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہے تو ان ینفر من مکہ تھا، تو پھر آخر میں ایک طواف ہے، طواف وداع اسے کہتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ آدمی جب آیا ہے تو آتے ہی سب سے پہلے جیسے آدمی کسی سے ملتا ہے، جس کے گھر آئے تو اس سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، اور جب رخصت ہوتا ہے تو ملاقات کر کے جائے مہمان، تو کیا ہے بہتر ہے نا، بغیر ملاقات کے چپکے سے کھسک جائے، تو یہ تو درست بات نہیں ہے۔ یہ تو 4 طرح کے حج کی اقسام ہیں، 3 حج ہیں اور ایک عمرہ ہے، اکیلا حج، اکیلا عمرہ، تمتع اور قران۔ یہ وہ طریقہ ہے جو تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام ائمہ، حنفی ہوں شافعی ہوں، تمام کا متواتر اور مشہور طریقہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں سے پوری ترتیب بیان کرتے ہیں، احرام سے لے کر طواف وداع تک ہر ایک کیوں ہے اور اس کے فوائد اور مقاصد کیا ہیں۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اعلم، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے۔ ان الاحرام فی الحج والعمرۃ، حج اور عمرے میں احرام باندھنا ایسے ہی ہے جیسے نماز کا آغاز کرنے سے پہلے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اس بات کا اعلان ہے کہ آپ نے باقی تمام چیزیں پیچھے چھوڑ دیں اور نیت باندھ لی کہ اب صرف اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں۔ تو احرام میں بھی یہی ہے کہ بغیر سلے ہوئی 2 چادریں پہننے کے بعد وہ تلبیہ پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلند آواز سے 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ آواز سے، بلند آواز سے یہ پڑھ لے تو احرام کی نیت کر لی، اس نے دل میں نیت کرے اور زبان سے یہ تلبیہ پڑھے تو احرام بن گیا، تکبیر ہو گئی۔ وہاں نماز میں تو اللہ اکبر زبان سے کہے اور یہاں زبان سے تلبیہ پڑھے کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا ہوں۔ لبیک کا مطلب حاضری دینے کے لیے روانہ ہونا، زبان سے بھی، اور ظاہری حالت واضح ہے کہ اس نے کیا ہے، احرام پہنا ہوا ہے۔ جیسے نماز میں ظاہری حالت جسم کی کیا ہے کہ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے کانوں تک اور باندھتا ہے، تو دوسرا آدمی دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ نماز میں ہے۔ تو ایسے ہی جسم سے اس نے ظاہر کیا کہ سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، سر ننگا کر لیا، اور اللہ کے دربار میں اس نے احرام باندھ کر کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں تیرے دربار میں۔ فیہ تصویر الاخلاص والتعظیم، احرام کی حالت میں، جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں گویا کہ ایسا انسان مجسمے اخلاص ہوتا ہے، اس کی تصویر گویا کہ احرام کی حالت میں بن گئی، تعظیم کی۔ اور ویسے بھی حج کا جو عزم ہے اس کو ایک فعل ظاہر سے منضبط کر دیا گیا، ہر کام کا انضباطی طریقہ کار ضابطہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حاجی کون ہے اور حاجی نہیں ہے ایام حج میں؟ تو اس کے لیے ضابطہ متعین کر دیا کہ وہ ان سلے 2 چادریں پہنے اور تکبیر پڑھ، تلبیہ پڑھے۔ اور اس احرام باندھنے میں انسان کا اپنے نفس کو اللہ کی ذات کے لیے ذلیل کرنا ہے، متذللۃ للہ تعالی بترک الملاذ،
کہ جب اس نے یہ عزم کر لیا احرام باندھنے کا تو لذتوں والی تمام چیزیں اس نے چھوڑ دی، بیوی کے قریب جانا، کھانا پینا اور باقی چیزوں میں خوشبو وغیرہ لگانا، ان تمام چیزوں سے اس نے پرہیز گویا کہ قسم کا شروع کر دیا، کیونکہ سفر میں ہے تو وہ کھانا تو نہیں مل سکتا جو گیا گھر میں ہے، خاص طور پر پاکستان ہندوستانیوں کے لیے تو وہاں بڑے مسئلے ہیں، وہاں کی بے ذائقہ سی ایک روٹی سوائے جو اب پاکستانیوں نے کچھ ہوٹل کھول لیے ہیں، اور پھیکا سا سالن، تو 40-50 دن وہاں یہ کھانا پینا جو ملنا ہے جس سے عام طور پر پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور پھر مکہ جو ہے انتہائی خشک ترین شہر ہے، وہاں جب تک تیل شیل نہ لگائے یا کوئی چکنائی نہ استعمال کرے تو خشکی سے جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو لذت والی تمام چیزیں چھوڑنا، والعادات المالوفہ، آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جن کی اسے گھر میں اپنی عادت پڑی بھی ہوتی ہے بڑی آزاد مرضی سے، تو سفر ہے تو سفر میں تو پھر وہ ساری عادتیں کیا چھوڑنی پڑتی ہیں۔ وانواع التجمل، خوبصورتی اور جمال کے لیے وہ طرح طرح کے لباس وضع قطع کے پہنتا ہے اپنے اپنے شہر میں، اب اس نے تمام خوبصورتی کی چیزیں اتار دی ہیں، اب صرف 2 چادروں میں سفر کر رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو بڑی دقت ہوتی ہے جنہوں نے بیچاروں نے کبھی لنگی نہ باندھی ہو، احرام ہی ان کا نہیں سنبھلتا، ہاں جی، تو کبھی کچھ باندھتے ہیں کبھی کچھ باندھتے ہیں، جنہوں نے لنگی چادر پہننے کی جنہیں عادت ہو، خاص طور پر جنہیں ڈب بنانے کی عادت ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو چاہے دوڑیں چھلانگیں ماریں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن جن کو بیچاروں کو یہ باندھنی نہیں آتی چادر جی، تو وہ ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وفیہ تحقیق و معانات التعب، گویا کہ ایک قسم کا وہ تھکاوٹ کے لیے اپنے آپ کو مجاہد کی حیثیت سے تیار کر چکا ہے۔ والتشعث والتغبر للہ، بال بکھرے ہوئے ہیں اور سفر کر رہا ہے اونٹوں پہ سواری پہ پیدل، تو ارد گرد کا غبار اس کے سر پر آ رہا ہے، اور یہ سارا کام وہ کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ اللہ کے دربار میں، تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، تو وہ اپنے محبوب کے عشق میں یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے لیے وہ عزم کر چکا ہے، اس لیے یہ احرام ضروری ہے تاکہ اس کے وہ عشق و محبت اور اس کے امتحان کا پتہ چلے کہ کیا وہ اللہ کے لیے ایسی تمام مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، کل کو دشمن سے جہاد کرنا پڑے، انقلاب لانا پڑے تو وہاں بھوکا پیاسا رہنا پڑے، کچھ محنت مشقت کرنی پڑے، تو کیا اتنی مشقت کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ تو ایک قسم کی ٹریننگ ہے۔ نمبر 2، باقی رہی یہ بات کہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں پر پابندی لگائی گئی ہے، انما شرع ان یجتنب المحرم هذه الاشیاء، وہ بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا، پراگندہ بال ہونا، وتنویہا لاستشعار خوف اللہ وتعظیمہ، اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو سر بلند کرنے کے لیے کہ اگر کہیں انقلابی جد و جہد میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایسی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں تو میں ترک کرنے کے لیے عاشقانہ طور پر تیار ہوں۔ اور ایسے ہی اپنے نفس کا مواخذہ ہے کہ وہ صرف لذتوں اور خواہشوں کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے۔ آج کل تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، ایئر کنڈیشن جہاز میں جاتے ہیں اور وہاں بھی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، بلکہ اب تو اشتہارات چھپتے ہیں کہ جی عرفات اور منی جی وہاں بھی 5 اسٹار ہوٹل ملے گا جی، بڑے بڑے لگژری قسم کے 25-30 لاکھ کے حج جی پہلے اشتہارات چھپتے رہے اور لوگ جاتے ہیں۔ منی میں خیمے جو ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل والے لگاتے ہیں اسی کے مطابق، اور باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے کہ جی ہر ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی ہوگا، یہ خصوصیت کے ساتھ کہ کھانا خوب ہے تو فراغت بھی خوب ہونی چاہیے۔ تو یہ اشتہار چھاپ کر 25-30 لاکھ کا حج بنایا جاتا ہے، لگژری، VIP اور وی آئی پی،
اور پھر کچھ تو وہ ہوتے ہیں ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان نہیں ہوتے، وہ ضیوف عبداللہ ہوتے ہیں۔ باقی رہا کہ اس موقع پر شکار پر بھی پابندی ہے کہ محرم شکار نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّمَا الصَّيْدُ، جہاں تک شکار کا معاملہ ہے تو یہ تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ حج کا شکار خالی صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے، کھیل تماشا بھی تو ہے نا، لوگ شکار کھیلتے ہیں، اس لیے شکار کیا نہیں جاتا، شکار کھیلا جاتا ہے جی۔ تلہون و توسع، بڑی خوشحالی اور بڑا، وہ تو آدمی ویسے بھی اس کے لیے کیا ہے، باقاعدہ پروگرام بناتا ہے شکار کھیلنے چلیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شکار کے پیچھے لگ کر شکاری بن گیا تو لہا، اس نے لہو و لعب کیا، کھیل تماشا کیا، شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کھیل تماشا ہی ہے نا، کوئی عقل کا کام تو ہے نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی شکار کرنا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے شکار کیا ہو۔ اور ولا کبار اصحابہ، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑی جلیل القدر صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، ان میں سے کسی نے شکار نہیں کیا۔ وَإِن صَوَّغَهُ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ اس کی گنجائش رکھی ہے فی الجملہ کہ بالکل حرام قرار دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کہیں گوشت کی قلت ہے تو شکار کیا جا سکتا ہے، کوئی بالکل پابندی بھی نہیں ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ سب لوگ احرام باندھ کر آ رہے تھے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نگرانی کے لیے اور اس کے لیے تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، حضور نے فرمایا تھا، تو ان کو شکار کی اجازت تھی، انہوں نے شکار کیے اور شکار کا گوشت خود بھی استعمال کیا، باقی جو احرام جنہوں نے باندھا ہوا تھا ان کو بھی دیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا تو آپ نے بھی نوش فرما لیا۔ لیکن اس میں حضور نے پوچھا کہ کسی محرم نے تو تمہاری مدد نہیں کی، حتیٰ کہ ایک شکار پھر رہا تھا، ظاہر امتحان بھی تھا صحابہ کا، کیونکہ پابندی پہلی دفعہ لگی تھی کہ محرم جو ہے وہ شکار نہیں کھیلے گا، تو شکار ایک پھر رہا تھا، تو اب صحابہ آپس میں ہنس رہے تھے شکار کو دیکھ کر، ابو قتادہ کی ادھر توجہ نہیں تھی، وہ انہیں دیکھ رہے تھے، جب ان کو دیکھا ہنستے ہوئے تو ان کی دوسری طرف نظر پڑی تو شکار نظر آیا، تو ابو قتادہ اس شکار کی طرف بھاگے تو ان کی وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار چابک ہوتی ہے وہ نیچے گر گئی، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ بھئی ذرا اگر میں نیچے اتر کر لوں گا تو شکار تو نکل جائے گا، تو کسی سے کہا کہ اگر آپ مجھے اٹھا کر دے دیں، انہوں نے کہا جی ہم تو احرام کی حالت میں، ہم تمہاری کوئی مدد، خود اترو اور خود لو، تو وہ اتر کر انہوں نے اپنا چابک لیا، پھر سوار ہوئے، شکار کیا، تو وہاں تک صحابہ نے حضور سے کہا کہ ہم نے تو اس کی اتنی مدد بھی نہیں کی کہ اس کو کیا چابک ہی اٹھا کر دے دیں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اب جائز ہے۔ جہاں تک احرام کی حالت میں جماع پر پابندی ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہماک فی الشہوۃ البہیمیہ، یہ جانوروں والی شہوت کو پورا کرنے کا عمل ہے، تو احرام کی حالت میں تو ملکیت کی آثار ہونے چاہیے، نہ کہ بہیمیت کے آثار، اس لیے اس کو بالکل ناجائز قرار دے دیا اور اس دروازے کو مکمل بند کر دیا کہ اشارات اور کنایات بھی ایسی صورت میں نہیں کیے جا سکتے۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ حالت جو ہے شریعت کے قانون کے بالکل برخلاف ہے، حج کے موقع پر ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ فلا اقل، تو کم از کم کیا ہے، اس حالت میں جو احرام کی حالت میں اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے، جیسا کہ احرام ہے یا اعتکاف کی حالت ہے یا روزے کی حالت ہے یا بعض اور مواقع ہیں، مثلا مسجدیں ہیں، تو مساجد میں بھی یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس میں انسان پر مکمل حیوانیت طاری ہوتی ہے، ملکیت کا وصف اس کے اندر نہیں ہوتا، تو اس لیے جو مخصوص
ملکیت کے والے اعمال اور احوال ہیں ان پر اس پر مکمل پابندی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم آدمی کون کون سا لباس پہن سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بخاری وغیرہ میں روایات ہیں کہ لا تلبس القمص، قمیص نہیں پہن سکتے، ولا العمائم، نہ پگڑی باندھ سکتے، ولا السراویلات، شلوار نہیں پہن سکتے، ولا البرانس، ٹوپی نہیں پہن سکتے، ولا الخفاف، اور نہ ہی موزے پہن سکتے ہیں۔ وقال للاعرابی، ایک دیہاتی آ گیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا کہ اس نے کہا کہ جی میں نے یہ جبہ پہنا ہوا ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح 3 دفعہ دھو لے، خوشبو کو دھو دے، باقی رہا داغ جہاں تک ہے تو داغ جو ہے وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں سے خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ داغ تو لگ گیا تو ہاں جی زعفران کا یا مشک کا جو داغ ہوتا ہے وہ آسانی سے تھوڑا ہی اترتا ہے۔ البتہ جبہ جو تم نے پہن رکھا ہے اسے بھی اتار دو، جبہ نہیں پہن کر احرام میں جا سکتے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے میں اور غیر سلے ہوئے کپڑے میں ایک فرق ہے، الفرق بین المخیط وما فی معناہ و بین غیر ذلک، وہ یہ کہ جو سلا ہوا کپڑا ہے وہ ارتفاق ہے، سہولت ہے، سہولت میں آدمی پہن بھی لیتا ہے اور اس کے لیے حرکات و سکنات کرنا بھی کیا ہے آسان ہوتے ہیں، اور وہ تجمل، اس میں جمال اور اس میں زینت خوبصورتی بھی ہے۔ اور جو دوسرا انسلا کپڑا ہے اس میں بس صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنی سطر کو چھپا لیتا ہے، بس لنگی اس نے پہنی ہوئی ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر اس نے چھپا لیا، باقی رہا جب اوپر چادر پہنی ہوئی ہو تو بس اوقات پیٹ ننگا ہو جاتا ہے، بازو ننگے ہو جاتے ہیں، جسم ننگا ہوتا ہے، تو مختلف چیزیں کیا ہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں کیا ہے باقی بدن جو ہے وہ کھل جائے۔ اب وہ ترک الاول، ارتفاق کو چھوڑنا اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ کپڑا سرے سے نہ پہنے، جیسا کہ مکے والے ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، تو وہ بے ادبی ہے کہ خانہ کعبہ کی سامنے، اللہ کے سامنے انسان بالکل ننگ دھڑنگ طواف کرے، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ سطر تو چھپانا ہے لیکن ارتفاق کے طور پر نہیں، صرف سطر کے چھپانے تک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم آدمی نکاح نہیں کرے گا، نہ نکاح کروائے گا اور نہ منگنی کا پیغام دے گا، لیکن ایک طرف تو یہ آپ کا ارشاد ہے، لیکن دوسری طرف یہ رویہ، یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں ہی نکاح کیا تھا، احرام باندھا ہوا تھا۔ عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں نکاح کیا تھا، لیکن زبانی قول جو آپ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ کرے یہ نکاح، تو ان دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ رخصتی والا جو نکاح ہے لغوی معنی میں، اس کو زبان سے منع فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں، لیکن محض یعنی ایجاب و قبول کر لینا جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ حضرت میمونہ سے رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح احرام کی حالت میں ہوا تھا، رخصتی جب وہاں سے واپسی، حج سے واپسی پہ ہوئی تو راستے میں ہوئی تھی۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک صحابہ جو اہل حجاز میں سے ہیں، عرب میں رہنے والے صحابہ، تابعین، فقہا، ان کی رائے یہی ہے کہ ان السنۃ للمحرم، محرم کے لیے مسنون بات یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، جبکہ اہل عراق یعنی امام اعظم امام حنیفہ، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ یہ حضرات، ان کی رائے یہ ہے کہ نکاح جائز ہے،
لیکن شاہ صاحب کی اپنی رائے عام طور پر عربوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں تم پر مخفی بات، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ احتیاط کرنا افضل ہے۔ نبی کا معاملہ تو اور ہے کہ ان کو اپنے نفس پر ضبط اور کنٹرول تھا، تو باقی آدمی نکاح ہو جائے تو خیال ہو سکتا ہے کہ چلو جی اب شادی تو ہو گئی ہے تو اگلا کام بھی کر لیں، تو احتیاط یہی ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، شادی کرنی تو بعد میں فارغ ہو کر، حج سے فارغ ہو کر لیں۔ وعلی الاول، پہلی بات اگر ہو، یعنی پہلی حدیث جس میں آپ نے پابندی لگائی ہے نکاح نہیں کر سکتے، تو اگر اس کا راز معلوم کرنا ہو تو وہ یہ کہ نکاح بھی ایک ارتفاقات میں سے ایک مطلوبہ ارتفاق ہے، بلکہ شکار سے زیادہ بڑا ارتفاق ہے۔ شکار تو ارتفاق دوسرے درجے میں کہیں جا کر بنے گا، اس لیے اس کو کیا ہے پابندی لگا دی۔ اور ولا یقاس الانشاء علی الابقاء، یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل کی تردید کی ہے شاہ صاحب نے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا اس لیے جائز ہے احرام کی حالت میں کہ احرام کی حالت میں جو سابقہ بیوی ہے اس کا نکاح باقی رہتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں پہلا نکاح باطل ہو گیا، نکاح تو برقرار رہے گا۔ تو یہ تو کوئی پابندی نہیں کہ احرام کی حالت میں پہلی بیوی کو چھوڑ کر طلاق دے کر جائے حج کرنے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اگر نکاح باقی رہ سکتا ہے تو نکاح کا نیا انعقاد اور انشاء بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جو باقی نکاح ہے اس کی تو ایک وجہ ہے کہ نکاح پہلے کیا ہوا ہے، تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی بیوی کو چھوڑ کر حج کرنے جائے تو کتنے جائیں گے حج کرنے، کہ ہاتھ دھونا پڑے گا بیوی سے، تو وہ تو مجبوری ہے، وہ تو رہے گی۔ لیکن نیا نکاح کرنا جو ہے اس کو اس کے اوپر قیاس کرنا، تو یہ قیاس کرنا صحیح اور درست، اس لیے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو خوشی اور تر و تازگی تو ابتدائی نکاح میں ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے یضرب بالعروس، پرانی بیوی کو کوئی دلہن نہیں کہتا، اور جو نئی شادی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عروس کہتے ہیں، دلہن کہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے نا، نئی میں اور پرانی میں، تو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، شاہ صاحب کہتے ہیں۔ ثم لا بد من ضبط الصید، پھر جب شکار پر پابندی ہے تو شکار کو بھی ایک ضابطے کے اندر لانا ضروری ہے۔ فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله، کہ کون سی چیز شکار ہے اور کون سی چیز شکار نہیں ہے۔ اگر ہر جانور کا مارنا شکار قرار دیا جائے تو مسائل بنیں گے نا، تو اس لیے اس کو منضبط کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان کبھی کسی جانور کو مارتا ہے اس لیے، شکار اس لیے کرتا ہے کہ کھانا چاہتا ہے اسے، اور کبھی کسی کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ کھانا مقصد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُ التَّمَرُّنَ بِالْاِصْطِيَادِ، شکار کی مشق کرنی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور کبھی وہ قتل کرتا ہے کسی جانور کو اس لیے کہ اس کے اندر شر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو کیا محرم جو ہے ایسے نقصان دہ جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ او عن ابناء نوعہ، یا اس کو تو نہیں، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے جانور۔ تو اس لیے وقد یذبح بہیمۃ الانعام، اور کبھی آدمی ذبح کرتا ہے گائے بیل بھینس ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتا ہے جو عام پالتو جانور ہے۔ تو یہ تین طرح کی قسم ہو گئی۔ تو ان تینوں میں سے شکار کیا ہے، صید کیا ہے، اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ضابطہ بندی کر دی، یہ بھی منضبط کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ ان کو قتل، حرم میں قتل کرنے اور احرام کی حالت میں قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوہا، الفارا، چوہا قتل کیا مارا جا سکتا ہے، کوا
مارا جا سکتا ہے، حدا گدھ، والعقرب بچھو، اور نافرمان کتا، بولا کتا جو ہے۔ اب احرام باندھا ہوا ہے، اس طرح کے پانچوں میں سے کوئی بھی ہے تو یہ چونکہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اگر حاجیوں کے سامان کے اندر کہیں چوہا گھس گیا ایک دفعہ تو وہ تو کیا ہے، مسافر کا تو بیچارہ پہلے ہی مسافر ہے، جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان یا چیزیں ہیں وہ اگر چوہا کتر گیا تو پھر تو اب اگر اس پر پابندی ہو کہ جی تم جانور نہیں مار سکتے تو وہ تو کیسے جان چھڑائے اس سے، تو اس لیے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ جامع ان پانچوں باتوں کا یہ ہے کہ ہر وہ موذی جانور جو انسان پر حملہ آور ہو، انسان پر ہو یا اس کے سامان پر ہو، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں، کیونکہ اس کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ اور فائدہ رجع الی استقراء العرف، اور ایسے ہی وہ کہ عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کیا چوہے کو مارنا شکار کرنا کہلاتا ہے؟ نہیں۔ یا اپنی گائے بیل بھینس کو بھوک کی وجہ سے ذبح کرنا تو شکار نہیں کہلاتا۔ ایسے کا بہیمۃ الانعام، ایسے مرغی ذبح کرنا وغیرہ وغیرہ کہ عام طور پر گھروں میں پالی جاتی ہے، اس کو کوئی شکار نہیں کہتا۔ ان دو قسموں کے علاوہ جو جنگلی جانور ہے اس کو شکار کرنا، شکار کیا جاتا ہے، جس کو شکار کہا جاتا ہے وہ ممنوع ہے۔ باقی محرم احرام کی حالت میں اپنے لیے کھانے کے لیے کوئی مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے، بکری ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو احرام اور احرام سے جو متعلقات باتیں تھیں ان کی حکمت اور ان کا پورا قانونی ضابطہ بیان کر دیا۔ باقی رہا اس حج کے اندر احرام کے بعد اہم ترین بات یہ تھی کہ احرام باندھنا ہے میقات سے۔ تو میقات کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر کیے ہیں، جی روایات بخاری مسلم سیاہ ستہ میں ہر جگہ موجود ہیں کہ اہل مدینہ احرام باندھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحلیفہ سے۔ جی مدینہ سے جب مکہ چلتے ہیں تو 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ذوالحلیفہ ہے، تو وہاں سے کیا ہے احرام باندھیں گے۔ اور اہل شام والے اگر سیدھے آئیں تو مشہور ترین وہاں بستی تھی جحفہ، تو اس جحفہ سے انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ وعلی اہل نجد، نجد کے لوگ اگر حجاز آئیں گے تو قرن المنازل ایک جگہ ہے، وہاں پر کیا ہے وہاں سے احرام باندھ کر آئیں گے۔ اور اگر یمن کی طرف سے کسی نے آنا ہے تو یلملم کی پہاڑی ہے، ہاں جی یلملم سے اس نے احرام باندھنا ہے، مشہور جگہ تھی جی۔ اگر تو جیسے پاکستانی ہندوستانی پہلے جاتے تھے ہاں جی سمندری راستے سے، تو یمن سے عدن داخل ہونے کے بعد بحیرہ احمر میں جہاز داخل ہوتا تھا، اور وہ جدہ سے پہلے ہاں جی یلملم آتا ہے پہاڑی، وہیں پر سب لوگ احرام باندھتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ مقرر کیے تھے، حضور نے فرمایا فہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، جو ان آبادیوں میں رہنے والے ہیں یا اس راستے سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ احرام ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں۔ تو یہ ساری حدود ہیں، ان حدود میں سے جو بھی اس حد کو کراس کرے تو احرام باندھ کر کراس کرے گا۔ پھر ہمارا جو اس وقت جہاز سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے جی، وہ ذات عرق یہ عمر فاروق نے مقرر کیا تھا کہ چونکہ جب یہ کوفہ اور بصرہ بسے تو کوفہ اور بصرہ سے جو جانے والے لوگ تھے تو کوئی بھی میقات میں سے ان کے اس سیدھے راستے پر نہیں تھا، قرن المنازل دور تھا، جوفہ دوسری طرف تھا، تو آدمی یعنی گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ تو پھر حضرت عمر نے فاروق نے ان دونوں جو میقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھے ان کی پیمائش کروا کر ان کا جو یہاں سینٹر بنتا تھا کوفہ اور بصرہ والے راستے پر، تو اس کو ذات عرق کہتے ہیں۔ یہ اہل عراق والوں کے لیے تھا ذات عرق، خود عراق والی جگہ
اسے ذات ارق اب شہر ہو گیا، تو وہ کیا ہے، مرکز بن گیا۔ تو یہاں سے احرام، تو ہمارا جو جہاز یہاں سے گزرتا ہے، بعض لوگ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جدہ کی طرف سے آئیں تو جدہ کے بعد مکہ اور جدہ کے درمیان ہے حد حرم، تو وہ جدہ اگر ڈائریکٹ باہر سے کسی اور راستے سے آیا ہے تو پھر تو بغیر احرام کے جدہ اتر سکتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا جہاز یہاں سے جاتا ہے یہ میقات کے اندر داخل ہو کر میقات سے دوسری طرف نکلتا ہے، پھر جدہ اترتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ذات ارق سے جب اوپر جہاز کراس کر رہا ہو تو اس سے پہلے پہلے ان کا احرام باندھا ہوا ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہاں غلطی کی جاتی ہے کہ یا تو یہاں احرام باندھتے نہیں ہیں، باندھتے ہیں تو جدہ جا کر نیت کرتے ہیں، جبکہ میقات سے تو گزر چکے ہیں، دم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد، ویسے تو آج کل وہ جو 777 جہاز ہیں ان کے اندر اسکرین پہ پتہ چل رہا ہوتا کہ جہاز اس وقت کہاں پہنچا ہے، وہاں بھی ذات ارق میقات لکھا ہوا ہے، جہاز پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کہاں چل رہا ہے۔ تو جیسے ہی خلیج فارس کراس کرتا ہے، ہاں جی، اور صحرائے عرب کے اندر داخل ہوتا ہے تو تھوڑے ہی فاصلے پر ذات ارق آ جاتا ہے، کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے، ہاں جی، جدہ سے پہلے یہ ذات ارق آ جاتا ہے، تو اسی وقت احرام کی نیت کر لینی چاہیے، غسل کر کے ہاں جی یہاں احرام باندھ لینا چاہیے، نیت یہاں نہیں کرنی چاہیے، مناسب یہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جہاز ہیں PIA وغیرہ کے، یہاں سے بسا اوقات جہاز میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے تو دوبارہ جہاز یہیں اتر جاتا ہے، احرام باندھا ہوا ہو تو احرام نہیں کھل سکتا جب تک کہ آپ نے عمرہ یا احرام حج نہ کر لیا ہو۔ آپ یہاں جتنے دن بھی اگر رکے رہے ہیں، فلائٹ آپ کی لیٹ ہے، آپ کو احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے، اور وہ خاصا دقت انگیز مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست جو ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ہاں جی، تو پنڈی احرام کے طور پر کیا ہے باندھ لیا، بیچارے نے جہاز میں بیٹھ گیا، جہاز اڑ کر دوبارہ آ گیا جی، اب وہ اپنے گھر میں اپنی مسجد میں احرام باندھے پھر رہا ہے جی، اب فلائٹ 24 گھنٹے لیٹ جی، تو نئے چکر میں کیا ہے پڑ جاتا ہے آدمی۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ احرام درمیان میں جا کر جدہ کے قریب پہنچ جاتا تقریباً، تو وہاں احرام کی نیت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگ بھی آئیں، لمن کان یرید الحج والعمرہ، جو بھی حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے، فمن کان دونہن، جو اس میقات کے اندر رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا احرام وہیں سے ہے جہاں وہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ مکے والوں کا احرام وہیں سے ہے کہ مکہ سے احرام باندھیں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس بنیادی حدیث کی تشریح میں کہ الاصل فی المواقیت، جتنے میقات ہیں ان کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ لما کان الاتیان الی مکہ، جب مکہ آنا ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، الجھا ہوا ہو آدمی، غبار آلود ہو، اور اپنے نفس کی خواہشات چھوڑ کر آیا ہو، اور وکان فی تکلیف الانسان، انسان کی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے شہر سے اس کو احرام باندھنے کا حکم دیا جائے تو بہت بڑا حرج ہے، وہ چین کے آخری کونے سے یا بنگال کے آخری کونے سے کوئی آدمی احرام باندھ کر چلے تو بیچارے کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ وہ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا تو کیا ہے، بہت تکلیف ہے۔ فإن منہم، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کے آخری قطر سے چلے ہیں، اور وہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی مسافت بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کچھ زمانے میں کوئی جہاز تو تھے نہیں، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور سواریوں پہ، تو وہ سفاری کا تو سفر ایسا ہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے تقریباً 12-15 دنوں میں کیا ہے مکہ پہنچے ہیں مدینہ سے۔ تو یہ سفر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جو پہلا سفر ہے 1928 کا، تو حضرت کے حالات میں ہے کہ 13 دن لگے تھے اونٹ کی سواری، اس زمانے میں بھی اونٹ پر ہی ہوتا تھا، تو اونٹ کی سواری پہ 13 دن سے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔
تو اگر اتنا فاصلہ 12-13 دنوں میں طے ہوتا ہے تو تبوک اور شام اور ادھر سے کیا افریقہ، ان تمام علاقوں سے تو کئی مہینے کا سفر ہے۔ تو واجب ہے، ضروری ہے کہ ایسے مقامات متعین کیے جائیں جہاں مکہ کے ارد گرد ہوں، جہاں سے وہ احرام باندھیں، اور اس کے بعد احرام باندھنے کو مؤخر نہ کیا جائے۔ اور ولا بدہ، اور ضروری ہے کہ وہ تمام مقامات جو ہیں مشہور بھی ہونے چاہیے، بالکل ظاہر بھی ہونے چاہیے۔ ولا تخفى علی احد، اور وہ ایسے مقامات اور نشانیاں ہونی چاہیے کہ کسی سے مخفی نہ ہو، جو بھی آفاقی وہاں سے گزرے تو گزرنے کی وہ گزرگاہ ہو۔ تو اس زمانے میں جو سفر کے تمام راستے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقراء کیا، ان کی معلومات لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو متعین کر دیا کہ یہاں سے کیا ہے احرام باندھ کر آئیں، تو یہ تمام حدود میقات مقرر کر دی گئی۔ اب ان تمام میں سے جتنے بھی میقات ہیں، باقی جگہوں کے میقات زیادہ دور نہیں ہیں مکہ سے، سب سے زیادہ دور جو میقات ہے وہ مدینہ کا ہے، ذوالحلیفہ، کیونکہ مدینہ شہر سے نکلتے ہی عرب تو وہ ذوالحلیفہ جو ہے وہاں ساتھ بالکل مدینہ کی آبادی، اس کی آبادی مل گئی، شہر کا حصہ ہو چکا ہے وہ تو سب سے لمبا جو کوئی تقریباً 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے مکہ کا، تو سب سے بڑا میقات وہ ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ مہبط الوحی، کہ وحی کے نازل ہونے کا مقام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لوٹ کر مدینہ میں ہی آئے گا، تو ایمان کا مرکز بھی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جیسے سانپ اپنی کھڈ سے نکلتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھر آ کر دوبارہ اپنی کھڈ میں آ جاتا ہے، ایسے ہی میرا دین اسلام مدینہ سے نکلے گا، دنیا بھر میں غالب ہوگا، افریقہ، ایشیا، دنیا بھر میں، اور آخر زمانے میں تمام سے سکڑتا صرف مدینہ میں آ جائے گا۔ اور یہ دار الہجرہ ہے، اور پہلی بستی ہے جو پوری کی پوری بستی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے۔ مکے والے تو بعد میں ایمان لائے ہیں نا، ساری کی ساری بستی والے لوگ۔ تو یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ لائق ہے کہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے مبالغہ کریں، ان کو زیادہ مشق کی ضرورت ہے، زیادہ تربیت یافتہ ہوں، کیونکہ انہوں نے بین الاقوامی انقلاب کے لیے کام کرنا ہے۔ اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر خاص طور پر جدوجہد اور کوشش کریں، اس لیے ان کے لیے ایک بڑی لمبی مدت کا احرام قرار دے دیا گیا مدینہ والوں کے لیے۔ ہیا ایزن، اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قریب ترین وہ بستی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی، اور اس کا ایمان خالص تھا، بخلاف جواسا بحرین کی بندرگاہ تھی، بحرین کے پاس تھی تو بہت دور ہے، اور طائف اور یمامہ وغیرہ یہ تمام کے تمام اتنے فاصلے پر نہیں ہیں، تو فلا حرج علیہما، تو وہاں کوئی حرج کی بات نہیں، چلو وہاں سے احرام باندھ کر آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی رہا کہ احرام کی حالت میں وقوف عرفہ ہے، تو وقوف عرفہ کا راز کیا ہے؟ والسر فی الوقوف بعرفہ، عرفہ میں جا کر تمام نے وقوف کرنا ہے، حدود حرم سے باہر آئے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، اور حدود حرم سے باہر نکل کر عرفات کے میدان میں جا کر اجتماع کرنا ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا اجتماع جو ایک ہی وقت میں ہو، کہ 9 ذی الحج کو صبح سے لے کر شام تک وہاں قیام ہو، اور ایک ہی مکان میں ہو، سپیس بھی ایک ہو، ٹائم بھی ایک ہو پورے سال میں، اور وہ راغبین فی رحمت اللہ کی رحمت کی طرف رغبت کرنے والے ہوں، داعین لہو، اور اللہ ہی کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اور متضرعین الیہ، اللہ کے سامنے گر گڑانے والے ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کے مجموعے سے
لہو تاثیر عظیم فی نزول البرکات، برکات کی بہت زیادہ نزول ہوتا ہے، بہت تاثیر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور روحانیت بہت پھیلتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جب لاکھوں کا اجتماع لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان دنیا میں پورے سال میں سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، ادحر و احقر، سب سے زیادہ ذلیل، دھکیلا ہوا، راندہ درگاہ۔ شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میں نے سارے سال اتنی محنت کی اور یہ 25-30 لاکھ کا اجتماع کیا ہے یہاں پر ہو گیا صرف اللہ کے نام پر، تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے ما یکون۔ تو ایک تو اس وجہ سے، اور بڑے اجتماع عظیم کے لیے ایک بڑے میدان کی ضرورت ہے۔ مکہ اور اس کے ارد گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اتنا بڑا اجتماع کیا جا سکے، تو اجتماع کے لیے بڑی جگہ، تو کھلی اور بڑی جگہ منا بھی ایک وادی ہے اور مزدلفہ بھی ایک قسم کی وادی ہے، اور جیسے ہی مزدلفہ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وسیع میدان ہے عرفات کا، تو اس لیے وہ میدان کا ہونا ضروری ہے۔ اور وَاجْتِمَاعُهُمْ ذَلِكَ، اور پھر اس بڑے اجتماع گاہ میں اجتماع کا ہونا، یہ اس میں ایک اور مقصد بھی ہے کہ لِمَعْنَى الْعَرْضَةِ أَيْضًا، جیسے جمعے کے اجتماع کے بارے میں کہا تھا یا عید کے اجتماع کے بارے میں کہا تھا کہ ایک شان و شوکت ظاہر کرنا ہے، گویا کہ ایک سالانہ تمام دنیا کے صاحب استطاعت انسانوں کی ایسی گویا کہ اجتماعی طاقت اور قوت ہے جس کی دھاک بیٹھے لوگوں پر، عالم کفر پر، کہ اتنا بڑا اجتماع انسانوں کا ایک نظریے پر ہوا ہے۔ باقی رہا کہ اسی دن میں کیوں ہو، اگر اجتماعی کرنا ہے تو کسی اور دن میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس دن میں اور اس جگہ پر اس لیے ہے کہ متوارث عن الانبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا یہ توارث اور تواتر ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو منتخب کیا، جیسا کہ اخبار میں اور تاریخ میں موجود ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہ یہاں تقریباً تمام انبیاء نے وقوف عرفہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو تقریباً تمام انبیاء نے یہاں وقوف عرفہ کیا ہے، تو ان کی سنت اور ان کا توارث بھی ہے۔ تو جس نظریے کے لوگ ہوتے ہیں، جس ملت کے ماننے والے ہیں، تو ان کے جو بانیین ہیں ان کے کردار کو بھی دخل ہوتا ہے کہ وہ اس دن کو تقرر کیا جائے۔ والأخذ بما جرت به سنت السلف الصالح، سنت سلف صالح کی سنت جہاں جاری ہو چکی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اصل اصیل فی باب التوقیت، اوقات کے مقرر کرنے میں یہی بنیادی اصول ہوتا ہے کہ کس وقت کو کتنے لوگوں نے، جو خاص طور پر اس کے پرانے ہوئے گزرے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کس وقت کو منتخب کیا ہے، اس کے انتخاب کی بھی ان کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس لیے تمام باقی لوگوں کے لیے اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، منا میں آ کر قیام کرنا ہے۔ وہ اس لیے قیام ہے، اس کا راز کیا ہے؟ بس سر فی نزول منا، اس لیے کہ منا ایک بڑا لمبا بازار تھا من اسواق الجاہلیہ، جاہلیت کے بازاروں میں ایک بڑا بازار تھا جہاں یہ جمرات ہیں، شیطان جنہیں کہتے ہیں، جن کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ پہاڑ مکہ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے جب آپ چلیں تو مزدلفہ تک دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، درمیان میں یہ وادی ہے، وادی منا تو یہاں بازار لگتے تھے۔ ابھی بھی اس وقت بھی وہاں بازار ہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا، جو درمیان میں انہی ناموں سے ہی وہ بازاروں کے نام ہیں، 3-4 بڑی بڑی بنیادی سڑکیں ہیں۔ مثلاً سوق اوقاس تھا، سوق مجنہ تھا، ذی المجاز تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہاں بھی ایک منا میں بازار لگتا تھا۔
تو انما اصطلحوا علیہ، وہ سب کے سب اس پر متفق ہو چکے تھے، اس لیے کہ حج کے اندر دنیا بھر کے مختلف دور دراز کے علاقوں سے بہت کثرت سے اقوام جمع ہوتی ہیں، اور ولا احسن للتجارت ولا ارفق بها، تجارت کے لیے بہترین جگہ اور سہولت والی جگہ یہ ہے کہ موسم حج میں یہاں اجتماع کیا جائے، تبھی تو بازار لگے گا۔ تو 3 دن کا اجتماع اس بازار کے اندر کیا جانا، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ تو بڑا تنگ ہے، ہاں جی، مکے کی جو وادی بطحا ہے وہ تو بڑی چھوٹی سی ہے، پہاڑ چاروں طرف بڑے بڑے ہیں، اب تو پہاڑوں میں لوگوں نے رہائشیں کر لیں، ورنہ جو نچلی جگہ مکہ کی ہے وہ تو بہت تنگ ہے۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا بازار وہاں کھلا جس میں کاروبار اور تجارت وغیرہ بھی ہو سکے اور باقی کام بھی ہو سکے، مکہ کے اندر نہیں ہو سکتا، اس لیے مینا کو منتخب کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں شہر مکہ کے اندر تمام شہری اور دیہاتی، تمام باوقار لوگ اور نہ پہچان والے لوگ وغیرہ وغیرہ، ان تمام کا اترنا، وہاں پر آنا اس فضا کے اندر بہت مشکل تھا، حرج تھا ان کے لیے۔ تو پھر ضروری ہے کہ، اور یہ بھی ہے کہ جی کچھ ٹکڑی یہاں جمع ہو، کچھ ٹکڑی یہاں ہو، تو کچھ، تو پھر اس سے بازار کی شکل نہیں بنتی۔ ایک گاہک جب آتا ہے تو اگر بازار موجود ہو تو ایک جگہ سے دوسری تیسری جگہ کرنے، مارکیٹ میں جانا آسان ہوتا ہے، تو الگ الگ ٹکڑوں میں ہو تو پہلے وہاں جائے پھر وہاں جائے پھر وہاں جائے، یا تو اس کے لیے تو خریداری کرنا ہی کیا ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے بازار جو موسم حج میں تھا وہ مینا میں لگتا تھا، تو مینا کو ہی متعین کیا گیا کہ 3 دن وہاں ٹھہرنا ہے۔ اچھا، جب میلہ کو ایک قسم کا لگتا تھا وہ، اور میلے ٹھیلے میں جیسے بازار میں خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہاں ہاں جی مجمع لگتے تھے۔ اور ولما جرت العادۃ بنزولها، جب پرانے زمانے سے وہاں یہ عادت اترنے کی ہو گئی تو جو عرب کے بڑے بڑے لوگ اور جن کے اندر عصبیت بہت تھی، تو ہر قبیلہ وہاں اپنا ایک مجمع لگاتا تھا۔ پہلے تو کوشش کرتے تھے کہ ہر برادری اور قبیلہ کہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج میں جائیں تاکہ ان کی دھاک بیٹھے، اپنی گویا کہ ہاں جی افرادی قوت کی طاقت کا اظہار مقصد ہوتا تھا۔ اور دوسرا پھر وہ مجمع میں جو اجتماعات ہوتے تھے وہاں اپنے اپنے فخریہ جو ان کے شاعر ہوتے تھے وہ ان کے تفاخر اور اپنی مال اور اپنی چیزیں جو ہیں اپنے آباء و اجداد کا، کہ انہوں نے فلانی جنگ میں فلاں قبیلے کو پیٹ دیا تھا، اس کو یوں کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، تو وہاں باقاعدہ ڈینگیں ماری جاتی تھیں اور یہی کام ہوتا تھا، برادری قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کرتے تھے اور اپنی طاقت اور قوت ظاہر کی جاتی تھی۔ اپنے آوان و انصار کے مددگار کون کون سے میں ہمارے قبیلے ہیں، یا اتحادی قوتیں یعنی کچھ قبائل مل کر بھی اپنا طاقت کا وہاں شو کرتے تھے تاکہ دور دراز کے لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر ان کی وہ جو شاعری، اور خاص طور پر شاعر جو ہے وہ کوئی پھڑکتا ہوا ایسا شعر بولتا تھا کہ جس سے پورا مجمع پر اثر ہوتا تھا، اور لوگ شاعروں کا مشاعرہ جب سنتے تھے تو وہ شعر ان کی زبانی چڑھ جاتے تھے، اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر پھر وہ شعر پورے عرب میں گونجتا تھا کہ فلاں شاعر نے یہ شعر پڑھا۔ جیسے اب یہ دیوان حماسہ جو ہمارے مدرسوں کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، یا سبا معلقہ، وہ اسی حج کے میلوں میں ہی ہاں جی جو قصائد پڑھے جاتے تھے ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے شاعروں کے، کہ کس کا قصیدہ ہاں جی اچھا ہوگا۔ تو عربی فصاحت و بلاغت کا جو شاہکار قصیدہ ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے جو اول آتا تھا اس کے اعزاز یہ ہوتا تھا کہ اس کو خانہ کعبہ میں سب کے سامنے لٹکایا جاتا تھا۔ تو سبع المعلقات ایک کتاب ہے، 7 وہ قصیدے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، کسی نے وہ سارے وہاں سے اتارے اور جمع کر دیے، تو ایک کتاب بن گئی۔ وہ عربی ادب کا شاہکار ہے، وہ فحاشی اور یعنی بھی عجیب عروج پر ہے، اور شاعری بھی بڑی عروج پر ہے، تو وہ ہمارے مدرسوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی تھی، اب تو مشکل ہے، کون پڑھتا ہے، چھوڑ چھاڑ دے۔ تو وہ ہاں جی وہاں شاعری کا یہ کام ہوتا تھا۔ اب جب اسلام آیا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وہاں یہ تمام سسٹم بنایا تو کان للاسلام حاجۃ، اسلام کو بھی ضرورت تھی کہ ایسا اجتماع منعقد کیا جائے جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو، ان کی گنتی اور تعداد بھی ظاہر ہو، اور ان کا ساز و سامان بھی ظاہر ہو، تاکہ اللہ کا دین غالب آئے اور اللہ کے دین کی شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے جی۔ وَيَبْعُدَ صِيتُهُ، اور دنیا کے ہر کونے کونے تک دین غالب آ جائے، تو اسلام کی بھی یہ ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مینا میں یہ 3 دن کا قیام کو باقی رکھا، اس پر ابھارا اور ندب الیہ، اس کو تاکید بیان کی کہ یہاں 3 دن یہیں رہنا چاہیے۔ آج کل لوگ سستی کرتے ہیں وہاں سے، چونکہ وہاں مینا میں تو خیمے میں رہنا پڑتا ہے، 1.5 فٹ بائی 6 فٹ 5 فٹ جگہ لمبی ملتی ہے، قبر جتنی، اس سے زیادہ جگہ نہیں ملتی، کروٹ بھی نہیں لے سکتا بندہ، موٹا آدمی کے لیے تو خاصا مسئلہ ہے، تو اس کو تو کروٹ کے بل ہی لیٹنا پڑتا ہے۔ تو اب وہاں تنگی ہوتی ہے تو لوگ سیدھے ہوٹل پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف عورتوں اور بچوں کو حضور نے اجازت دی تھی کہ ان کو تنگی ہوتی ہے، تو انہوں نے ازواج مطہرات نے اجازت لی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں 15-16 سال کا تھا تو مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ حضور نے کہا تھا چلو جی تم جا سکتے ہو، یا ان کو اجازت دی تھی کہ جنہوں نے جا کر حاجیوں کو پانی پلانا تھا، حضرت عباس وغیرہ چونکہ سقایا پر تھے تو ان کو اجازت دی تھی کیونکہ انہوں نے خدام الحجاج ہیں، باقیوں کو حضور نے مینا سے جانے کی اجازت، اس لیے 3 دن وہیں رہنا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر پابندی لگا دی کہ یہ تفاخر اور تکاثر اور میلہ ٹھیلا نہیں ہوگا۔ نسخت تفاخر و ذکر الآباء، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں اللہ کا نام بلند کرو، 3 دن یہاں ٹھہرنا ہے تو فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر بلند کرو، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے بلکہ او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ بلند آواز سے ذکر کرو۔ تو یہاں اگر تفاخر کی بات ہے تو اللہ کے دین اور اللہ کے نام کی ہوگی، باقی نہیں۔ ابدلہ بذکر اللہ، اور باقی جیسے باقی ضیافات اور ولائم برقرار رکھے، مثلا نکاح کے اندر عربوں کے ہاں مشہور تھا ولیمہ، تو حضور نے ولیمہ نکاح برقرار رکھا، لیکن وہ جو ہلہ گلہ اور وہ جو اس میں خرابیاں تھیں وہ ختم کر دی۔ یا مثلا مولود کا عقیقہ یہ بھی برقرار رکھا، اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے فوائد اس میں پائے جاتے ہیں فی تدبیر المنازلی، کہ جو گھریلو زندگی کے لیے مفید ہیں، کہ جس میں عقیقہ کرنا، عقیقے پہ سب لوگوں کو جمع کرنا، یا ولیمے میں اپنے برادری کو اکٹھا کرنا، تو ایک خاندانی نظام، ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے، رشتوں کا پتہ چلتا ہے، تو یہ اس اجتماعیت کا ایک فائدہ ہے۔ لیکن اس میں جو خرافات ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ میرا خیال بس کریں، چلو دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔